بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب میں کورونا سے لڑتے ہوئے 3 بیٹیوں کے باپ پاکستانی ڈاکٹر وفات پا گئے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں سے زائد کرائے وصول کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس۔ بھارت کورونا کے مجموعی مریضوں کے معاملے میں اٹلی سے بھی آگے نکل گیا۔ فیس بک پر صدر ٹرمپ کی پوسٹیں نہ ہٹانے پر سافٹ ویئر انجینئر کا استعفیٰ۔ ایران میں کورونا کی نئی لہر۔ نیند میں قوت مدافعت بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہے، ماہرین۔ سائیکلنگ طویل عمری کا راز ہے، ماہرین۔ نیب کے چھاپے پر شہباز شریف گھر کے پچھلے کمرے میں چھپے تھے، شیخ رشید احمد۔ ٹی وی دیکھنے والے افراد میں وقت سے پہلے مرنے کی شرح 40% زیادہ ہوتی ہے، تحقیق۔ دودھ ہڈیوں کی مضبوطی کے علاوہ دماغی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سعودی عرب میں کورونا سے لڑتے ہوئے پہلے پاکستانی ڈاکٹر وفات پا گئے ہیں۔ سعودی حکومت اور پاکستانی کونسل جنرل نے ان کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مکہ ہیرا جنرل ہاسپٹل کے سرجن پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد چودھری وفات پا گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا سے وفات پانے والے یہ پہلے پاکستانی ڈاکٹر ہیں۔ ان کی عمر 46 برس تھی۔ ان کا تعلق ڈسٹرکٹ نارووال سے تھا۔ وہ سن 2014 میں سعودی عرب منتقل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نعیم خالد کے پسماندگان میں بیوہ اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر طوبہ بھی ہیرا جنرل ہاسپٹل میں ریڈیالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر نعیم کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ اور تینوں بیٹیاں بھی قرنطینہ میں ہیں۔ ان کی بیوی ڈاکٹر طوبہ نے بتایا کہ ان کو اور تینوں بیٹیوں کو بھی کورونا پازیٹیو آیا تھا، مگر اب علامتیں ختم ہو چکی ہیں اور چاروں کی حالت بہتر ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں سے زائد کرائے وصول کیے جانے پر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستان کا یک طرفہ کرایہ 1120 درہم ہے، جبکہ مسافروں سے 2000 درہم سے زائد کرایہ وصول کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں سے زائد کرائے وصول کیے جانے پر نوٹس لیتے ہوئے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کو کرایوں کو کنٹرول کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بھارت میں کورونا کے مجموعی مریضوں کے معاملے میں اٹلی سے آگے نکل کر 6 نمبر پر آ گیا ہے۔ انڈیا میں مسلسل کئی دنوں سے روزانہ ریکارڈ تازہ مریض درج کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ 3 روز میں متاثرہ مریضوں کی تعداد مستقل طور پر 9000 سے زیادہ دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 294 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں اور مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6642 ہو چکی ہے۔ ان 294 میں سے 139 افراد مہاراشٹر جبکہ 58 افراد دہلی اور 35 گجرات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر مہاراشٹر میں 2850 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈیا کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثرہ 9887 تازہ مریض سامنے آئے ہیں اور اس طرح یہاں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,36,000 ہو گئی ہے اور یہ اٹلی کے مجموعی مریض 2,34,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب انڈیا، امریکہ، برازیل، روس، اسپین اور برطانیہ کے بعد 6 نمبر پر آ گیا ہے۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ روزانہ 1 لاکھ افراد کی کورونا کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیہی علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے، جبکہ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں پر ذمہ داری ڈال کر خود کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ فیس بک کے بانی نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی متنازع اور منافرت پر مبنی پوسٹ کو نہ ہٹانے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی پوسٹ کو نہ ہٹانے کی پالیسی اعلان کے بعد فیس بک کے ایک سافٹ ویئر انجینئر نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد بانی نے ملازمین کے نام خط میں کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی پالیسی پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ فیس بک انتظامیہ تنقید کی زد میں تب آئی جب فیس بک کے بانی نے کہا کہ فیس بک سے صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات نہیں ہٹائے جائیں گے۔ فیس بک کے بانی کا بیان فیس بک کے ملازمین کے لیے ایک خط کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کا مقصد کمپنی کے ملازمین میں
فیصلے کے حوالے سے پیدا ہونے والے غصے کی لہر کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ گزشتہ ہفتے میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے آپ میں سے بہت سے لوگ غصے میں اور دکھی ہیں۔ انہوں نے خط میں مزید کہا کہ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ سب کی آواز سنی جائے۔ استعفیٰ دینے والے سافٹ ویئر انجینئر نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ فیس بک ہر بار صدر ٹرمپ کے ایسے بیانات پر کارروائی نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہے گا، جبکہ ایسے بیانات بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے یہ کون کون سے بیانات یا پوسٹیں فیس بک پیج سے ہٹائیں گے۔ ان کی تو ہر بات ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 67 لاکھ سے زائد افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ متاثرہ ملکوں میں سر فہرست ہے، جہاں اب تک کورونا کے مریضوں کی تعداد 19 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,95,331 ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ میں کورونا سے اب تک 1,09,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ایران میں حالیہ دنوں میں کورونا کی نئی لہر نے مریضوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے دوبارہ پھیلاؤ کی وجہ شادی کی ایک تقریب بنی، لیکن صدر روحانی کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ایران میں اپریل کے وسط سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن حالیہ دنوں میں ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آئی ہے۔ جمعرات کو ایران میں مزید 3,574 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جو فروری میں وبا پھوٹنے کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ صدر ڈاکٹر روحانی کا کہنا تھا کہ ایک خاص مقام پر ہم نے کورونا کا تیزی سے پھیلاؤ دیکھا، جس کی وجہ شادی کی ایک تقریب تھی۔ اس سے نہ صرف لوگوں کا نقصان ہوا بلکہ صحت عامہ کے نظام پر بھی دباؤ پڑا ہے۔ برطانوی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جس طرح کسی بھی فرد کے پرسکون رہنے کے لیے اس کے معاشی حالات کا بہتر ہونا نہایت اہم ہے، اسی طرح انسان کی صحت کے لیے نیند کا بہتر اور مکمل ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ امپیریل کالج آف لندن کے شعبہ صحت کے ماہرین کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نیند دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طبی نیند اور دوسری غیر طبی نیند۔ غیر طبی نیند میں ننڈھالی، بیماری اور دوا سے لائی گئی نیند شامل ہے۔ صحت اور قوت مدافعت کی محافظ اور جسمانی طاقت کو بڑھانے والی نیند طبی نیند ہوتی ہے۔ غرض کے طبی نیند ایک ایسی کیفیت ہے جس کے دوران نئے خلیات پیدا ہوتے ہیں۔ سانس کی رفتار نیند کے دوران ہلکی ہوتی ہے، مگر تازہ ہوا سارے پھیپھڑوں میں پھیلتی ہے۔ اسی طرح دل کی رفتار بھی ذرا ہلکی مگر پرزور ہوتی ہے، تازہ اور صاف خون پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اگر جراثیم خون میں سرایت کر جائیں تو وہ بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، اور جب نیند کے دوران ان پر قوت مدافعت حملہ آور ہوتی ہے تو یہ جراثیم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر زہریلا مواد خارج کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نیند کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جراثیم قوت مدافعت کے مضبوط جراثیم کش نظام سے بچنے کے لیے یہی ایک راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ سونے والے کو نیند سے بیدار کر دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کے دوران انسان کی شریانیں پھیل جاتی ہیں، یعنی خون اپنے تمام خلیات یعنی سرخ خلیات اور سفید خلیات کے ہمراہ چوڑی اور عریض رگوں اور شریانوں کے راستے تمام جسم میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ قوت مدافعت کے اہم خلیات یعنی سفید خلیات تمام اعضاء اور خلیات میں جہاں جراثیم افزائش پاتے ہیں انہیں مردہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن حضرات کو نیند کی کمی رہتی ہو انہیں چاہیے کہ وٹامنز اور منرلز کا استعمال کریں، خصوصاً وٹامنز ڈی، ای اور سی کا۔ یہ وٹامنز قوت مدافعت کو بڑھانے کے علاوہ سرطان، دل اور پھیپھڑوں کے امراض سے بچانے میں معاون بھی ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سائیکل چلانا ایک بہترین ورزش ہے۔ اس عادت سے زندگی کی طوالت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ برطانیہ میں کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کار چلانے کی عادت کو کچھ کم کر کے معمول کے تحت سائیکل چلائی جائے تو اس سے دیگر کے مقابلے میں قبل از وقت موت کو 20% تک دور کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں برطانوی ماہرین نے پچھلے 25 برس کا ڈیٹا لیا اور اس کا مطالعہ کیا ہے کہ اس میں لاکھوں افراد کی صحت مندانہ سرگرمیوں کو بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کار کے ذریعے سفر کرنے اور پیدل چلنے، عوامی ٹرانسپورٹ یا پھر سائیکل چلانے اور اموات کے درمیان تعلق نوٹ کیا گیا ہے۔
ماہرین نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر سائیکل چلانے سے کینسر اور دل کے امراض کا خطرہ بھی بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ سروے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ کار چلانے والوں کے مقابلے میں جو لوگ سائیکل چلاتے ہیں ان میں قبل از وقت موت کا خطرہ 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے امراض کا خدشہ بھی 24% تک کم دیکھا گیا اور کینسر سے مرنے کی شرح 16% کم دیکھی گئی۔ یہ تمام فرق سائیکل چلانے یا پیدل چلنے کی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب آنی ہے تو پھر آپ سائیکل چلائیں یا ٹریکٹر چلائیں، وہ تو پھر ہر جگہ آنی ہی ہے۔ بہرحال اس ریسرچ پر بھی غور کرنا چاہیے، کم سے کم اس پر عمل کر کے ہم بہت سی بیماریوں سے تو بچ ہی سکتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نیب کے شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپے کے وقت شہباز شریف گھر کے پچھلے کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہیں اور مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو مفاہمتی کردار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عید کے بعد نیب کی ٹارزن کے روپ میں واپسی ہوگی۔ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف جیل جائیں گے، ان کا کیس سنگین ہے، یہ خاک لیڈر ہیں کہ ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور یہ گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے، حالانکہ ان پر مسترد کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل تو حقیقی سیاستدان کا سسرال ہوتا ہے، لیکن یہ خاک سیاستدان ہیں، یہ لوگ چینی میں بھی نہیں بچیں گے۔ سوشل میڈیا پر نواز شریف کی لندن میں تصویر سامنے آنے سے متعلق سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ تصویر پر نہ جائیں، نواز شریف سے کوئی پوچھے ان پر کیا گزر رہی ہے۔ باہر زندگی گزارنا مشکل ہے، لاہور لاہور ہے اور لندن میں کچھ نہیں رکھا، اندر سے ان کا حال پوچھو کیا گزر رہی ہے۔ حقیقت میں تو ان کے رنگ پسٹن خراب ہو چکے ہیں اور انجن دھواں دے رہا ہے۔ دوستو یاد رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہہ رہے ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ مزاح میں بہت سخت زبان استعمال کر جاتے ہیں۔ بہرحال شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی رپورٹوں میں کچھ ریگ مال ضرور پھیرا گیا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ دیر تک ٹی وی دیکھنے والے افراد میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں وقت سے پہلے مرنے کی شرح 40% تک زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی مرنے کی شرح بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال امریکی تحقیقی میگزین جرنل آف دا امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ماہرین نے 14 سال کے درمیان 13,284 افراد کی معمولات زندگی کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زیادہ دیر ٹیلی ویژن دیکھنا گاڑی چلانے یا پھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ دن میں 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں وقت سے پہلے مرنے کی شرح دن میں 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے والوں کی نسبت 40% زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ہر روز ٹی وی کے سامنے 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت گزارا جائے تو پھر یہ شرح مزید بڑھ جاتی ہے۔ دودھ پینے کو ہڈیوں کی مضبوطی کی ضمانت تصور کیا جاتا تھا، لیکن نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ دودھ پینا ہماری دماغی صحت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ سائنسی میگزین امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں امریکہ کی یونیورسٹی آف کینساس کے شعبہ عصبی سائنس کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ان ینگ چوئی کی تحقیق شائع ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دماغ میں قدرتی طور پر اینٹی آکسیڈنٹ مادہ گلوٹاتھائون پایا جاتا ہے جو دماغ کے خلیوں کو مختلف نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تحقیق کے دوران انکشاف ہوا کہ روزانہ دودھ پینے والے افراد کے دماغ میں اس مادے کی مقدار دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دودھ کے استعمال سے الزائمر اور دیگر دماغی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔